بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ الذی خلق فسوا، جس نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، یعنی جس ذات نے ہم کو ایسا پیدا کیا کہ ہمارے اندر کوئی نقص نہیں رکھا، ہم کو آنکھیں دی، ہم کو زبان دیے، ہم کو بولنے کے لیے منہ دیا، ہم کو ہاتھ دیے، ہم کو پیر دیا، عقل دی، فہم دی، ہر چیز دیا۔ اس ذات نے ہم کو پیدا کیا، اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کو ایک اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی، یعنی کان جہاں ہونا چاہیے وہاں رکھا، آنکھ کو جہاں ہونا چاہیے وہاں رکھا، دل کو جہاں ہونا چاہیے وہاں رکھا، ہاتھ جہاں ہونا چاہیے وہاں رکھا، پیر جہاں ہونا چاہیے وہاں رکھا۔ فہدا، پھر ہم کو اپنی طرف ہدایت دی، یعنی ہمارے دل میں اچھائی بھی ڈال دی، ہم کو ہمارے دل میں برائی بھی ڈال دی، یعنی ہم اچھائی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، برائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت نے ہم کو مختار بنایا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کرتے ہیں، اچھائی کو اختیار کرتے ہیں یا برائی کو اختیار کرتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، اس ذات کی پاکی بیان کیجئے جس نے زمین سے اناج کو اگایا، چارے کو اگایا، اس ذات کی پاکی بیان کیجئے۔ فجعلہ غثاء نحوا، پھر ان قریب جس چارے کو اللہ رب العزت نے نکالا ہے، جس اناج کو، جس گھاس کو نکالا ہے، فجعلہ غثاء نحوا، ان قریب وہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہونے کے بعد وہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اناج نکلا، تر و تازہ تھا، جب اس کو کاٹا گیا سوکھے گا، سوکھے کے بعد کالا پڑ جائے گا۔ اسی طرح دنیاوی نعمت ہے تو اپنے رب کو بھول کر دنیاوی نعمت کے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ جس طرح ہریالی دکھائی تو دیتی ہے لیکن کٹ جانے کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے، اسی طرح دنیا کی لذتیں ہیں جو ہم کو ہری بھری دکھائی دیتی ہے لیکن عنقریب وہ خشک ہو جانے والی ہے، عنقریب وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ سنقرئک فلا تنسا، عنقریب ہم آپ کو اس طرح قرآن پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب جبریل امی وحی لے کے آتے تھے تو حضور علیہ السلام اس کو دہرانے لگتے تھے، کہیں میں بھول نہ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ محبوب ہم آپ کو اس طرح یاد کرا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے جو قرآن یاد کیا ہے بغیر مشقت کے یاد کیا ہے۔ ہم اور آپ جو قرآن یاد کرتے ہیں مشقت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو گویا کہ حضور کا قرآن کو یاد کر لینا، اللہ رب العزت کا حضور کے سینے میں قرآن کو مکمل طور پہ ڈال دینا، یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ نے مشقت نہیں کی ہماری طرح، جس طرح ہم حافظ لوگ جھول جھول کے 3 سال میں یاد کرتے ہیں، نہیں، آپ کو اتنی زیادہ مشقت نہیں پڑی، اللہ رب العزت نے آپ کو یاد کرا دیا۔ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے، یعنی کچھ آیتیں قرآن مجید میں منسوخ ہوا کرتی ہے، منسوخ ہے، یعنی جس کا حکم بھی ختم ہو چکا ہے وہ آیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت جس آیت کو منسوخ کرنا چاہتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے دل سے اٹھا لیا کرتا ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ہر کھلے کو، ہر چھپے ہوئے کو جانتا ہے۔ اے محبوب آپ پریشان نہ ہو کہ میں بھول جاؤں گا، اللہ رب العزت جان رہا ہے کہ آپ بار بار یاد کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان مہیا کر دیں گے۔ اے محبوب ہم آپ کو اس طرح یاد کرائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیے، جس قرآن کو آپ نے یاد کیا ہے آپ اس قرآن کو لوگوں کو بتاتے رہیے، اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، آپ بتائیں، لوگوں کو اگر قبول کرنا ہوگا وہ قبول کریں گے۔ تو پتہ چلا ہم کو ہر حال میں نصیحت کرتے ہی رہنا ہے۔ ایک آیت کا اگر علم ہے تو اس ایک آیت کا ہم پر پہنچا دینا واجب ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، آپ دیکھیں گے عنقریب
وہی شخص نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ نصیحت کیجئے، وہ شخص قبول کرے گا، وہ شخص قبول کرے گا اس نصیحت کو جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ شخص اس نصیحت سے بہت زیادہ دور ہوگا. الاشقا، جو لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت ہے. آپ نصیحت کرتے رہیے، جب آپ نصیحت کریں گے تو نصیحت سے دور کون بھاگے گا؟ وہی جو سب سے بڑا بدبخت ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بہت بڑی آگ میں جانے والا ہے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ ہی رہے گا، یعنی مر مر کر جیے گا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا. خود کو پاک کرنے سے مطلب جس نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے پاک کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہ شخص پاک ہوا جو اپنے رب کا نام لے لے کر نماز پڑھتا رہا. یعنی جس نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، نماز پڑھتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، وہی شخص اصل میں کامیاب ہو گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ تو کامیاب ہونے والوں کی بات ہے جو قرآن کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگ تو دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن یاد رکھنا آخرت زیادہ بہتر ہے، اب وہی باقی رہنے والی ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ قرآن ہی میں نہیں ہے بلکہ یہ پہلے کے صحیفوں میں بھی یہی ذکر ہے. کون سے صحیفہ؟ صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ پہ جو صحیفے نازل کیے گئے تھے اس میں ہی بھی سے ساری باتیں، جو باتیں قرآن میں ہیں وہ باتیں پہلے بھی یہی تھی کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دو بلکہ تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے. تمہارے ساتھ وہی جائے گا جو تم نے یہاں عمل کیا ہوگا.